کہ پروردگار تو مجھے اتنی طاقت دے کہ میں نامحرم پر نگاہ نہ اٹھا سکوں، میرے اندر سے چیزوں کو کھینچ لے جو مجھے نامحرم کی طرف متوجہ کرے۔ عزیزان محترم، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ واقعاً اگر کوئی جوان آج خدا کی بارگاہ میں یہ مانگے تو اس سے بڑا کمال نہیں ہے۔ خوب انسان ضعیف ہے، میں ضعیف ہوں، لیکن میں خدا کی بارگاہ کو پروردگار تو جانتا ہے میرے ضعف کو، تو جانتا ہے کہ میں کس طرف کھچا چلا جاتا ہوں، اگر تو نے نہیں بچایا کون بچائے گا؟ کوئی ہے؟ کوئی دنیا کی چیز بچا سکتی ہے انسان کو؟ کوئی دنیا کا ربڑ، کوئی دنیا کی چیز لیبارٹری گناہ کو دھو سکتی ہے جب تک وہ خود نہ چاہے؟ عزیزان محترم، کتنے جوانوں کے واقعات ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح بچایا۔ میر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے، جو ملا صدرہ کہ جس کے فلسفے پر اسلام پوری تشیع کا اسلام سفرے پر کھانا کھا رہا ہے، سارا فلسفہ وہیں سے ہے۔ میر داماد طالب علم تھے جب، تو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں دستک ہوئی، دیکھا ایک خاتون ہے، لڑکی ہے، آگے کہتے ہیں میرے پیچھے حکومت کے لوگ لگے ہوئے، مجھے بچا لیجئے۔ کوئی چارہ نہیں تھا، کمرے میں جگہ دے دی، وہ سو گئی اوڑھ کے کمبل کو۔ اب یہاں پر وسوسہ ہو رہا ہے بار بار، تو جتنا بھی جب وسوسہ ہوتا تھا وہ جو دیا جل رہا تھا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے تھے تاکہ ہاتھ جل جائے۔ عزیزان محترم، جہنم کی آگ سے بہتر تھا یہ جلنا۔ میر داماد نے جب صبح ہوئی تو ہاتھ کئی جگہ سے جلا ہوا، البتہ وہ امتحان تھا میر داماد کا کہ وہ جو اس وقت کا جو بھی سلطنت کا تھا، اس نے جان بوجھ کے اپنی بیٹی کو بھیجا تھا، اور پھر اسی سے ہی ان کی شادی ہوئی کہ یہ پاک جوان چاہیے، پاک جوان چاہیے۔ عزیزان محترم، ایسے ایسے جوان ہیں ہمارے علماء، استاد واقعے بتاتے ہیں جوانوں کے، کہ ایک شہر تھا ایران کا، اس کے اندر ایک عالم دین تھے، ان کے یہاں کوئی کام کرنے والا، گھر کے کام کرنے والا اس طرح کا جوان تھا، آتا تھا۔ ایک دن اس کو بیچا کہ سیڑھی کی ضرورت ہے، وہ گیا، کافی دیر ہو گئی، تو ان سے پوچھا تم اتنی دیر میں کیوں آئے ہو؟ کہا سیڑھی لمبی تھی اور دیواریں حقوق ناس ہے، لوگوں کا حق ہے، اگر ذرا سی بھی کہیں پر کچھ لگ جاتا تو حق لوگوں کا میرے پر ضائع ہو جاتا، میں اس سیڑھی کو بڑے آرام سے لایا ہوں۔ ہم کتنا حق بتاتے بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھے۔ تو وہ عالم تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ جوان عام نہیں۔ اس سے کہا کیا بتاؤ کبھی تمہاری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس شخص نے بولا ہاں ابھی کچھ دن پہلے ہی امام اس شہر میں آئے ہوئے تھے۔ جوان ہے، میں کیوں نہیں دیکھ رہا ان گناہگار آنکھوں سے وقت کے امام کو؟ کیونکہ آنکھیں، جو آنکھیں قرآن کو نہ دیکھے تو وہ ناطق قرآن کو کیسے دیکھے گی؟ قرآن کو دیکھیں گے تو ناطق قرآن نظر آئے گا۔ عزیزان محترم، خوب جوان عبادت، وہ کہتا ہے کہ پہلی چیز میں نے کیا مانگی تھی؟ یہ مانگی تھی کہ میرے اندر پروردگار طاقت دے کہ میں نامحرم کو نہ دیکھ سکوں، یہ مجھے خدا نے دیا۔ کہتے دوسری چیز میں نے خدا سے مانگی تھی کہ پروردگار مجھے شجاع بہادر بنا، وہ اس نے مجھے بنایا۔ کہتا تیسری چیز میں نے اس سے مانگی تھی، اس نے ابھی تک نہیں دی، اور اسی کے لیے میں گریہ کر رہا تھا۔ وہ کیا تھی؟ کہ پروردگار مجھے جوانی میں مجھے تھوڑی نیند دے تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں۔ عزیزان میں زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ کتنا انسان اپنی زندگی میں کھاتا ہے، پیتا ہے، بولتا ہے۔ اب تو لوگوں نے ایوریج لائف بھی نکال دی ہے کہ کتنے گھنٹے اگر انسان زندہ رہے تو کتنے گھنٹے کام کرتا ہے، کتنے گھنٹے ٹریولنگ کرتا ہے، کتنے گھنٹے سوتا ہے۔ کتنے گھنٹے ہیں میرے پاس جسے میں روز قیامت کہوں گا پروردگار یہ صرف تیرے لیے